ہیں کہ جو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ ڈاکہ ڈالنا بند کر دیں، لوگوں کے ان کے مینڈیٹ کو، ان کے ووٹ کے حق کو تسلیم کریں، جو سچ ہے اس کو تسلیم کریں۔ بری طرح یہ ہار گئے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کا ایک حق ہے کہ جنہوں نے ان کو نمائندگی کا جن لوگوں کو حق دیا ہے ان کو وہ واپس کریں، بجائے ان کو وہ حق واپس کرنے کے یہ کٹ پتلیوں کو بٹھا رہے ہیں، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے عوام۔ اب ریجیکٹڈ لوگوں کو اگر ان کے اوپر مسلط کریں گے تو نہ یہ ملک چلے گا، نہ یہ پارلیمنٹ چلے گی، اور نہ اس انداز سے طرز حکمرانی چل پائے گی۔ شریف صاحب، محمود خان اچکزئی کو صدارت کا امیدوار آپ لوگوں نے نامزد کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا؟ دیکھیں، ہم ایک گڈ ول میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص پرنسپل سٹینڈ لے گا، خواہ وہ ہمارا ہے، کوئی بھی پاکستانی ہے، اور پھر بلوچستان سے اسپیشلی ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت اگر کوئی موجود ہے تو ہم اس کو ایک آنر اور ریسپیکٹ دینے کے لیے ہم نے ان کو نامنیٹ کیا ہے۔ سر، لاسٹ کوشچن کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ دیا ہے، گو کہ خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا امریکہ کو، یہ خط کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ دیکھیں، خط کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ جب انہوں نے IMF سے مذاکرات کر کے ظلم ڈھانے ہیں نا ہمارے لوگوں کے اوپر، ہم نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں میٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، ہم نے سپورٹ دی تھی خان صاحب نے کنڈیشنل کہ آپ اس میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے، ہم آئیں گے یا جو بھی حکومت آئے گی وہ پبلک سپورٹ سے آئے گی، ریفارمز کرے گی۔ آپ کو پتا ہے $18 بلین مفت مراد ہے، ان کو کم کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آگے جو انہوں نے ایگریمنٹ کرنا ہے نا، جو 70 روپے بجلی کا یونٹ پہنچا دیا 12 روپے سے، جو ہمارے زمانے میں 12 روپے تھا، آج یہ انہوں نے 170 روپے پہ پہنچانا ہے۔ پھر جب پبلک پہ ظلم ہوگا، اور اچھا جو بجلی کے گیس کا بل تھا 500 روپیہ، انہوں نے پہنچانا ہے 50,000 پہ پہنچا دیا، اب اس سے آگے لے کے جائیں گے۔ جو لوگوں پہ روزگار ختم ہوگا تو وہ کہیں گے کہ آپ نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن کے یا ان کی بےایمانیوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ خان صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ دیکھیں ہمارا ٹوٹل ہماری جو ریونیو ہے ہمارا ہے 9 ٹریلین روپیز، 5.8 ٹریلین روپیز آپ قرض کی صورت میں واپس کرتے ہو۔ جب یہ بھی قرض آ جائے گا، اس کے ذریعے ان کی عیاشیاں تو ختم نہیں ہونی، کیونکہ انہوں نے اپنی مراد تو ختم کرنی نہیں ہے، انہوں نے تو اشرافیہ اور بدماشیاں نے مال کھانا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا کہ کل کہیں جی آپ نے بھی سپورٹ کیا تھا، ہم نے کہنا بھائی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا جس انداز سے یہ چلا رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آئے، انویسٹمنٹ لے کر آئے، اوورسیز سے انویسٹمنٹ لائے، انٹرنیشنل انویسٹر آئے، چونکہ اس سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی استحکام لائیں، ٹرو گورنمنٹ لائیں، پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ ہو، اور وہ ریفارمز کریں، وہ عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر یہ مراد تھوڑی سی بھی کم کر دیں تو بجلی کا یونٹ 5 روپے پہ آ جائے گا، ضرور آپ نے 170 پہ پہنچانا ہے، اور عوام کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ ہم ان کی خرابیوں کے ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہتے۔ بہت شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جناح سپر میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ ورکر نیشنل پریس کلب اسلام آباد جائیں گے، اور وہاں پر مبینہ دانش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔